السلام علیکم، میں کوائن پیپر میں حاضر ہوں آج کے ٹیکنیکل انالیسز اور کرپٹو نیوز کے ساتھ۔ آج ہم ڈسکس کریں گے مارکیٹ کا انالیسز، ذرا ڈیٹیلڈ کریں گے بٹ کوائن کا، ایتھیریم کا، اور ایک ساتھ آلٹ کوائن ہے تھیٹا، اس کے بارے میں جو ہم نے کہا تھا اس کا کیا بنا، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور ساتھ کچھ اہم خبریں ہوں گی جو آپ تک پہنچائیں گے۔ جی، بٹ کوائن کا چارٹ آپ کے سامنے ہے۔ یہ آپ ایک جو لائن دیکھ رہے ہیں جی، یہ بنا ہے ایک سیمیٹریکل ٹرائی اینگل، اسمال ٹائم فریم میں اسمال امپیکٹ کے ساتھ۔ اس کا جو سیمیٹریکل ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مارکیٹ پاز اور مارکیٹ بیہیو ڈاؤن اور اپ بوتھ ویز۔ تو ابھی اس کا جو امپیکٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر اپر ویز جاتی ہے تو اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ دوستو ہوگا 21,100 کے راؤنڈ اباؤٹ رہے گا۔ اور اگر اس کا جو ڈاؤن امپیکٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کا 2296، جو 2300 کی جو یہ آپ کی ہے، یہاں تک آئے گا اس کا ڈاؤن امپیکٹ۔ تو یہ جیسے ہی بریک لے اپر سائڈ پہ تو آپ یہاں پر لانگ کر سکتے ہیں، اور جیسے ہی یہ نیچے سے آپ دیکھ لیں کہ کنفرمیشن ہو گئی ہے یہ ڈاٹڈ لائن کی، کیونکہ ساتھ ہی ہماری ایک تگڑی ریزسٹنس بھی ہے نیچے جو کہ اس ٹائم سپورٹ کا کام کر رہی ہے۔ تو جیسے ہی یہ دوستو اس کو کراس کرے، یہاں پر آپ دیکھیں کنفرمیشن ہو گئی ہے اسمال ٹائم فریم میں، تو آپ یہاں سے شارٹ کا یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اگر شارٹ ہوتی ہے تو اس سینیریو کے اندر ایک بگ سینیریو کریٹ ہو جائے گا۔ وہ یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں گے، جو بگ سینیریو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے، یہ ڈبل ٹاپ جو ہے اس کا کریٹ ہو جائے گا۔ یہ ون ٹاپ، یہ اس کا باٹم بن گیا، یہ سیکنڈ ٹاپ، اور یہ اس کا باٹم بن گیا۔ اس کو آپ ایم شیپ کہہ لیں یا ڈبل ٹاپ کہہ لیں۔ تو اگر ڈبل ٹاپ ریجیکشن ہوتی ہے، اس سے سیمیٹریکل ٹرائنگل سے نکلنے کا مطلب ہے کہ ڈبل ٹاپ ریجیکشن ہو گئی ہے۔ تو جیسے ہی ڈبل ٹاپ ریجیکشن ہوگی تو آپ یہاں پر پرفیکٹ قسم کی اپنی شارٹ لگا سکتے ہیں، جو کہ ٹارگٹ یہاں تک آئے گا 20,000 تک، 20K پہ بٹ کوائن آئے گا، اور یہ اس کی بوٹم لائن ہوگی۔ یہ والی جو لائن ہوگی، یہ والی، یہ اس کی بوٹم لائن، یا اس کو آپ کہہ لیں گے آپ کی نیک لائن ہوگی۔ اگر نیک لائن کرتا ہے کراس اور یہاں سے ایک اچھا پمپ نہیں لیتا، جیسا کہ اس نے ان 2 دفعہ اچھا پمپ لیا ہے، لیکن اگر یہ اچھا پمپ نہیں لیتا، نیک لائن کو، یہاں سے نیک لائن کو کراس کر لیتا ہے، تو آپ ایک ڈاؤن سائڈ ویو بڑی دیکھ سکتے ہیں، جو کہ آپ کی آلموسٹ، جی، جو کہ آپ کے آلموسٹ 19,200 پر جا کر آپ کو ویو جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس زون تک بٹ کوائن آ جائے گا 19,200 تک۔ تو ہوپ سو اگر ایف او ایم سی کا ایفیکٹ یہاں پر نہیں پڑے گا تو پھر ایسا مشکل ہے، پھر زیادہ چانسز یہ ہیں کہ اپر ویز جائے اور 2100 اور 21,400 کے پاس آپ کو بٹ کوائن ٹریڈ ہوتا نظر آئے۔ تو جیسا دوستو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں اس کے بارے میں بتایا تھا، تو آپ دیکھیں کہ اسی طرح سے ہوا ہے کہ میں نے آپ کو ٹارگٹ دیے تھے کہ یہ 20 سے 21 کے درمیان ٹریڈ ہوتا رہے گا، کچھ دن سائیڈ ویز ٹریڈ کرے گا۔ تو جب ہم نے یہ آپ کو بتایا تھا تو آپ دیکھ لیں کہ 20 سے 21 کے درمیان ایگزیکٹلی اس کے درمیان ہی یہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ جی، اس کو یہ بریک کرنے کی اس نے متعدد بار کوشش کی ہے، لیکن یہ جو ہے ایک ریزسٹنس اچھی بنی ہوئی ہے 21 کی، جو کہ شروع سے ہی 21 کی ایک تگڑی ریزسٹنس ہے۔ تو دیکھنا ہے کہ یہ ابھی اگر اس کو کراس کرتا ہے تو سیمیٹریکل ٹرائنگل کو پوزیٹیو وے میں کراس کرتا ہے تو آپ کا ایک بریک آؤٹ 21 کا ہو جائے گا۔ جی، تو ابھی اس ٹائم اگر ہم والیوم کی طرف ذرا نظر ڈالیں، جو نیچے آپ کو یہ بارز نظر آ رہی ہیں، یہ ہے والیوم۔ جی، والیوم کے بارے میں اگر ہم نظر ڈالیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ والیوم ڈرین ہوا ہے فرسٹ سپائک کے بعد سے۔ آپ دیکھیں یہ جو والیوم کی ہے ویو، یہ آپ کو ڈاؤن ویز جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ تو اگر آپ کو جو سپائکس بھی نظر آ رہی ہیں وہ والیوم سے ذرا ہٹ کے سپائکس ہیں، والیوم اتنا نہیں ہے جتنی سپائکس آتی ہیں۔ جیسا کہ
آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑی سپائکس آئی ہیں ان میں والیوم آیا ہے، لیکن اس کے بعد سے اتنا والیوم انٹر نہیں ہوا. تو ابھی یہ سائیڈ ویز بہیو کر رہا ہے. جب تک کہ نیا والیوم نہیں آتا تو یہ 21 کو کراس کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا. جی تو ابھی ہم چلتے ہیں ایتھیریم کی جانب. لیکن ایتھیریم کی طرف جانے سے پہلے ایک اور میں آپ کو خبر دے دوں کہ جو ایف او ایم سی کی میٹنگ ہے اس کے حوالے سے، اگر ایف او ایم سی کی میٹنگ جو کہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ 0.75% جو ہے انٹرسٹ ریٹ کا ہائیک ہوئے گا اس بار بھی، لیکن اس دفعہ آپ کو ذرا مارکیٹ میں مینوپلیشن نظر آئے گی، جو کہ ابھی بھی ہو رہی ہے، جو میں لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو مینوپلیشن کا ذکر کیا تھا. مینوپلیشن کیسے ہوگی؟ جو ایس اینڈ پی 500 کا جو سٹاک ہے، جو یو ایس سٹاک ہے، وہ اس بار آپ کو مینوپلیٹ کر سکتا ہے ایف او ایم سی کی میٹنگ کے اگینسٹ. تو آپ نے اس میں دوبارہ سے میں پھر کہتا ہوں کہ جیسے ہی ایف او ایم سی کی میٹنگ آئے گی 1 تاریخ اور 2 تاریخ، 1 نومبر اینڈ 2 نومبر، آپ نے فیوچر ٹریڈ نہیں کرنی. آپ اس میں جو ہے وہ سکویز ہو جائیں گے، اس میں آپ ریکٹ ہو جائیں گے، آپ کی منی پھنس جائے گی. تو آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو لیکویڈیٹ ہونے سے بچائیں، کیونکہ جو ایس این پی ہے، جو یو ایس سٹاک ہے، وہ اس کے اگینسٹ جا سکتا ہے اور آپ کو بوتھ ویز پل نظر آ سکتا ہے، لیکن زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو پازیٹیو پل نظر آ جائے. تو اگر آپ کو پازیٹیو پل نظر آ گیا، بل نظر آ گیا، تو گرین ویو اس میں آپ پھر ریکٹ ہو جائیں گے، کیونکہ بل اگر نظر آتے ہیں آپ کو تو وہ بالکل ایف او ایم سی اور ڈی ایکس وائی کے بالکل اگینسٹ ہوں گے 360 ڈگری. تو اس لیے مارکیٹ مینوپلیٹ ہو سکتی ہے، اپنا سرمایہ کا دھیان رکھیں. اور خاص کر آج کل کے دنوں میں جو صورت حال ہے، اس مکمل سال میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سٹاپ لاس، ٹائٹ سٹاپ لاس یوز کریں، اسمال سٹاپ لاس لگائیں. کوئی بات نہیں اگر آپ کا وہ ہٹ ہو بھی جائے تو. جی ایتھیریم کی جانب چلتے ہیں. ایتھیریم کی جانب چلتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 4 اور چارٹ ہے، اس کے اندر جو اس نے ہماری جو میجر یہ جو میجر لوور ہائی ہے اس کو اس نے کراس کر کے ریٹیسٹ لے لیا ہے. لیکن 1636 کی یہ جو ہائی لائٹڈ گرین لائن ہے، ذرا تھک لائن ہے، یہ اس کی ایک اچھی ریزسٹنس ہے. اور یہاں تک یہ آ کے اسٹے جو ہوا ہے، یہ اس کا امپیکٹ زون بھی ہے. جو اس کا بریک آؤٹ امپیکٹ ہے وہ یہاں پر اس کا کمپلیٹ ہو گیا ہے. لیکن ابھی اس کو چونکہ یہ لوور ہائی کے اوپر آ گیا ہے، تو ابھی یہ یہاں پر سائیڈ ویز بیہیو کچھ دن کر سکتا ہے. تو اس کا بھی ابھی اس وقت مارکیٹ کا جب تک کہ ایف او ایم سی کلیئر نہیں ہوتی تو ایگزیکٹ ہم نہیں بتا سکتے کہ اوپر یا نیچے کا کیا صورتحال بنے گی. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو ایک سیٹ اپ کے بارے میں بتایا تھا، پی او 3، جس کا نام تھا سیٹ اپ پی او 3. تو اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، یہ میں دوبارہ سے ڈرا کر دیتا ہوں. جی اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تھی ایکومولیشن زون، اور یہ جو آلریڈی لگا ہوا ہے باکس جس کے اندر یہ کافی ویک سے اس نے ٹریڈ کیا ہے، تو یہ اس کا بن گیا تھا مینوپلیشن زون. اور ابھی اس ٹائم اس کا یہ ایکسپینشن زون سٹارٹ ہو چکا ہے. تو یہ جو ایکسپینشن زون ہے اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ بنے گا، اگر یہ ایکسپینشن زون کے اندر رہتا ہے تو اس کا ٹارگٹ بنے گا 1800. تو آپ کو ریسنٹ ڈیز میں اگر ایف او ایم سی کا نیگیٹو امپیکٹ مارکیٹ کرپٹو پہ نہیں آتا تو جو اس کا ریئل امپیکٹ ہے وہ آپ کو 1800 پر جاتا ہوا نظر آئے گا. اور 1800 1780 جو ہے یہ والا جو زون ہے 1780 اور 1800، یہ اس کا ایک اہم زون بنے گا اور یہاں پر یہ اپنا امپیکٹ دے گا. اس کا بریک آؤٹ امپیکٹ جو ہے وہ یہاں تک یہ دے گا. تو یہ دوستو ایتھیریم کے بارے میں ذرا کچھ نیوز تھی جو کہ پازیٹیو ہیں. جی تو تھیٹا کے بارے میں آپ کو ایک انفارمیشن دینی تھی ذرا، کہ ہم نے اس کے بارے میں ذرا ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم بھی. جی تھیٹا ہمارا سلیکٹڈ کوائن ہے فار مڈ ٹرم. تو اس میں ہم جب بھی میں اگر کرتا ہوں تو اس کے اندر اسکیلپنگ کرتا ہوں، کیونکہ یہ میں نے ہولڈ کیا ہوا ہے.
جی تو یہ جیسے ہی اس نے دوستو ویج کو یہاں پر سکسیسفلی بریک کیا تھا، تو اس کے بعد میں نے بریک کرنے کے فوراً بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ امپیکٹ زون بنے گا 1.286، ٹھیک ہے. اور آپ کو جو فرسٹ جو بتایا تھا کہ جو اس کا فرسٹ ٹارگٹ ہوگا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا 1.192، ٹھیک ہے. یہ والا زون، یہ میں نے اس کا آپ کو بتایا تھا کہ یہ فرسٹ امپیکٹ بنے گا، اور جو لاسٹ اینڈ سیکنڈ امپیکٹ بنے گا وہ بنے گا 1.286 جو کہ اس کا مین ٹارگٹ ہے. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے 1.192 کو ٹچ کر لیا، ہماری فرسٹ ٹی پی اس نے ہٹ کی ہے، اور ابھی سیکنڈ ٹی پی کی جانب جا رہا ہے جو کہ ہٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے فی الوقت. تو یہ جی ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ ہم نے اچیو کر لیا ہے، جو ہم نے بتایا تھا ایگزیکٹلی آلموسٹ وہ ہم نے ٹارگٹ اپنا اچیو کر لیا ہے. تو اس کے لیے جی پازیٹیو نیوز ہے، اگر آپ نے کسی بھی دوست نے اس میں یہاں سے ٹریڈ لیا تھا تو اس کو ایک اچھا نفع ملا ہوگا، لیکن بعد میں ابھی انٹری لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ جو ابھی ویڈیو دیکھ کے اگر انٹری لینا چاہیں تو ان کے لیے نو انٹری ہے. ابھی آپ دوبارہ ری ٹیسٹ کا ویٹ کریں، جب پراپر ری ٹیسٹ ہو تو پھر دوبارہ سے آپ نئی انٹری لیں، ایف او ایم سی کے بعد ہی آپ نئی انٹری لیں سپورٹ کے بارے میں. جی تو دوستو یہ تھی آج کی کچھ خبریں اور ٹیکنیکل انالیسز. نیکسٹ کوئی ہیپننگ اگر مارکیٹ میں ہوتی ہے تو اس کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ.